آج کی دنیا میں جبکہ انتہا پسندی نے انسانیت کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، مذہب کے نام پر منافرت پھیلائی جا رہی ہے اور اقلیتوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، نظریات کے پردے میں عدم برداشت کا عمل بھی بڑھ گیا ہے اور عورتوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ 40 رول آف لو اس سلگتی ہوئی دنیا میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ ایلف شفق ترکیہ کی مایہ ناز اور انعام یافتہ مصنفہ ہیں۔ ان کا نام ترکی میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے رائٹرز میں سر فہرست ہیں۔ ایلف شفق 25 اکتوبر 1971 کو فرانس میں ایک ترک گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والدین میں علیحدگی کے بعد وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہیں۔ ایلف نے امریکہ، اسپین اور برطانیہ میں اپنی تعلیم کے مدارس طے کیے۔ 14 رول آف لو ایلف کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں مصنفہ نے مولانا روم اور شمس تبریز کی دوستی میں تصوف کو بیان کیا ہے۔ شفق کا یہ ناول اپنے اندر رنگ و نور کی ایک نئی اور عجیب دنیا رکھتا ہے جسے پڑھ کر قاری دنگ اور حیران ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اس ناول میں رومی اور شمس کی محبت کو نہایت دلچسپ انداز میں 21ویں صدی کے ایک کردار کے ذریعے سے تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کا 2017 میں اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس ناول کے پس منظر میں محنت بھی ہے، تحقیق بھی ہے، تجربہ بھی ہے اور مشقت بھی ہے، ورنہ اس ناول کو اتنی مقبولیت نصیب ہونا ممکن بھی نہ تھا۔ مصنفہ نے شمس تبریز اور مولانا روم کے روحانی عشق اور شمس تبریز کی تعلیمات کو کہانیوں کی صورت میں بیان کیا ہے جو محبت کرنے والے 40 اصولوں پر مبنی ہے۔ اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ اس ناول کے اندر ایک اور ناول موجود ہے، اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس ناول کا ہر باب حروف تہجی کے حرف بے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ مصنفہ وہ حدیث بتاتی ہیں کہ قرآن کا رمز سورہ فاتحہ کی آیات میں ہے اور سورہ فاتحہ کا راز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوشیدہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ حرف بے میں ہے، اور با کے نیچے جو نقطہ ہے یہ پوری کائنات کی روح ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار ایک 40 سالہ خاتون ایلا روبنسٹین ہے۔ اس کی زندگی میں محبت کے جذبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور یہ خاتون ایک لٹریری ایجنسی کے لیے بطور ٹیکسٹ ایڈیٹر کام کرتی ہیں۔ ایلا روبنسٹین جیسے جیسے اس کتاب کا مطالعہ کرتی جاتی ہیں، ان کو کتاب کے گمنام لکھاری سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ کتاب دراصل شاعر جلال الدین رومی اور ان کے ساتھی شمس تبریز کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ اصل میں یہ 40 اصول تھے جن کو پڑھ کر ایلا روبنسٹین کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ آئیے ہم ان 40 اصولوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم اس کا آغاز 40ویں اصول سے کرتے ہیں۔ 40واں اصول، رائٹر کہتی ہیں کہ محبت کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے محبت لازمی ہے، لیکن محبت کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں ہے۔ محبت کو کوئی نام دے کر محدود بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، مثلا جیسے کہ یہ دنیوی محبت ہے، یہ روحانی محبت ہے، یا یہ اخروی محبت ہے۔ رائٹر لکھتی ہیں کہ محبت محبت ہوتی ہے، محبت خالص ہوتی ہے اور سادہ ہوتی ہے۔ 39واں اصول، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ رائٹر لکھتی ہیں کہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ یہاں مسلسل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ دنیا ویسی ہی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صوفی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ میں دوسرا صوفی پیدا ہو جاتا ہے، یا مثلا کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے، یعنی یہ دنیا بدل کر بھی نہیں بدلتی ہے۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ 38واں اصول، مصنفہ 38ویں اصول میں بیان کرتی ہیں کہ انسان جب چاہے خود کو بدل سکتا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے انسان کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ روز خود کو بہتر بنائے، اس کا آج کل سے بہتر ہو، وہ ہر دن اس کے لیے نئی زندگی ہو،
اور نئی زندگی سے پہلے ہمیشہ مرنا ہوتا ہے، یعنی موت سے پہلے موت، انسان کو پھر اچھی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ مصنفہ اس کتاب کے 37ویں اصول میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسے سیٹ کیا ہے کہ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر وقوع پذیر ہوتی ہے، اس کا ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ رائٹر کہتی ہیں پیدا ہونے کا ایک مقررہ وقت ہے، مرنے کا ایک مقررہ وقت ہے، اور وہ مقررہ وقت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ 36واں اصول، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ اس دنیا میں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یعنی ایکشن اور ری ایکشن۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے خلاف منصوبہ بناتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے، وہ آپ کو کبھی نقصان پہنچنے نہیں دے گا۔ رائٹر لکھتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر اپنا الٹ، یعنی ہمارا اپوزٹ موجود ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سچا مومن ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر ایک کافر خاموشی سے بیٹھا ہوا ہو، یا اگر کوئی کافر ہے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر ایک مومن چھپا ہوا ہو۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے اندر موجود اس وجود سے ملاقات کرنا ہے، تبھی آپ خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے 5 اصول بیان کیے ہیں۔ بقیہ اصولوں پر مشتمل ایک اور ویڈیو ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔